اس میں سے ایک نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، ان کو کہو کہ وہ نماز پڑھے، نماز قائم کرے۔ کیا کہا گیا؟ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر 7 سال کے بعد آپ نے حکم دیا، اس کے بعد 10 سال تک عمر تک مہلت ہے، لیکن جیسے ہی 10 سال کی عمر کو پہنچ گئے اور نماز قائم نہ کرے، اللہ کے نبی نے کہا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اس پر ان کو مارو۔ یا جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نماز کی اہمیت کتاب و سنت کی روشنی میں۔ محترم حضرات، مجھے اور آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اسی مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ لوگو دیکھو ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ محترم حضرات، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنانے، انسانوں کو پیدا کرنے کے مقصد کو ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ محترم حضرات، یاد رکھو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، تو مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں۔ محترم حضرات، اس کے بعد یاد رکھو جو عبادت ہم کر رہے ہیں ان عبادات کی کئی ساری قسمیں ہیں۔ میں بتاتا چلوں، دیکھو اللہ کے خاطر ہمارا کھانا یہ عبادت ہے۔ ہم اگر نماز کے لیے چل رہے ہیں تو اللہ کے خاطر ہمارا چلنا یہ عبادت ہے۔ اگر ہم سو رہے ہیں، ہم یہ سوچ رہے ہیں، ہم یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ ہم سو جائیں گے، صبح جلدی اٹھ کر فجر کی نماز ادا کریں گے، تہجد کا اہتمام کیے کریں گے، تو یاد رکھو ہمارا یہ سونا عبادت ہے۔ اسی طرح زندگی کے ہر کام کاج میں ہمارا کمانا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا اٹھنا جو اللہ تعالیٰ کے خاطر ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو، تو یاد رکھو یہ تمام چیزیں عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے بجا لائی جا رہی ہیں۔ محترم حضرات، میں ان تمام چیزوں سے ہٹ کر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کے جو کئی سارے طریقے ہیں ان میں سے ام العبادہ، عبادت کی ماں جسے کہا جاتا ہے، وہ نماز ہے۔ اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں ہم کہنے والے، آپ سننے والے سب کے سب کوتاہی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، کاہلی کا شکار ہے۔ تو محترم حضرات، آج میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ اس موضوع پر چند باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ محترم حضرات، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھو میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز سے جڑ کر 3 باتوں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا حافظوا علی الصلوات، لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کو قائم کرو، والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز کا خاص خیال رکھو، وقوموا للہ قانتین، اور لوگوں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے خاطر ادب و احترام کے ساتھ اس رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ محترم حضرات، اس آیت پر غور کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 3 باتوں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا حافظوا علی الصلوات، لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کو قائم رکھو۔ محترم حضرات، کتاب و سنت کو اٹھا کر دیکھیے، کتاب و سنت کو اٹھا کر دیکھیے، شریعت اسلامیہ نے جس عبادت پر زیادہ زور دیا ہے وہ عبادت نماز ہے۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے 80 سے زیادہ مقام پر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ 80 سے زائد مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے۔ اور
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں کئی طریقے سے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرنا چاہیے، نمازوں کو قائم کرنا چاہیے۔ محترم حضرات، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو دوسری بات کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے، تم درمیانی نماز کا خاص خیال رکھو، تم درمیانی نماز کا خاص خیال رکھو۔ آئیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ درمیانی نماز کسے کہتے ہیں، درمیانی نماز کس کو کہا جاتا ہے اور اس کی اتنی فضیلت کیوں آئی ہے۔ محترم حضرات، درمیانی نماز عصر کی نماز کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں تھے، اس وقت مشرکین کا حملہ بہت سخت ہوا، مشرکین کا حملہ سخت ہوا، بہت زیادہ ہوا، جس کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ اس وقت اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین پر بد دعا کرتے ہوئے کہا، شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا۔ اللہ کے نبی اس وقت صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے صحابہ دیکھو، یہ مشرکین جنہوں نے ہمیں درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز سے مشغول کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا، ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو، ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے۔ محترم حضرات، اس حدیث میں دو باتیں میں آپ کے سامنے خاص کر کے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کہا ان کافروں نے ہمیں درمیانی نماز سے مشغول کر دیا۔ اس کے بعد خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ درمیانی نماز یہ عصر کی نماز ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو چھوڑنے کی بنا پر بڑا رنج کرتے ہوئے، بڑا افسوس کرتے ہوئے، کافروں پر بد دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ ان کافروں کے گھروں کو، ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ دیکھو عصر کی نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ محترم حضرات، اس کے علاوہ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من ترک صلاۃ العصر، دیکھو جس کسی نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا، فقد حبط عملہ، اللہ کے نبی نے کہا اس نے اپنے اعمال کو برباد کر دیا، اس نے اپنے اعمال کو ضائع کر دیا، اس نے اپنے اعمال کو ختم کر دیا۔ محترم حضرات، اس کے علاوہ متعدد احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کی اہمیت بیان کی ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے اس نماز کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں آئی۔ محترم حضرات، جانتے ہو عصر کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس وقت انسان کا بزنس تیز ہو جاتا ہے، تجارت تیز ہو جاتی ہے۔ عصر کا وقت جب شروع ہونے لگتا تو دھوپ، ظہر میں دھوپ ہوتی ہے، اس بنا پر لوگ گھر سے نہیں نکلتے، لیکن جیسے ہی عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو لوگ گھر سے تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، خرید و فروخت کے لیے مارکیٹ کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بزنسیں اور تجارتیں تیز ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت انسان عصر کی نماز سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے اس آیت میں عصر کی نماز کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے کہا، لوگوں عصر کی نماز کا اہتمام کرو، عصر کی نماز کا خاص خیال رکھو۔ اس کے بعد محترم حضرات، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تیسری بات ذکر کی، کیا کہا؟ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، لوگوں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے خاطر، اللہ تعالیٰ کے سامنے ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ زمانے جاہلیت میں جب ابھی اسلام نئے سے لوگ مسلمان ہوئے تو جانتے ہو صحابہ کا طریقہ کیا تھا۔ صحابہ نماز کی حالت میں ہوتے، کوئی صحابی تاخیر سے اندر داخل ہوتے، داخل ہونے کے بعد جو صحابہ نماز میں کھڑے ہوئے ان سے سوال کرتے، پوچھتے کون سی رکعت چل رہی ہے، تو صحابہ نماز کی حالت میں ہی جواب دیتے کہ فلاں رکعت چل رہی ہے، دوسری رکعت چل رہی، تیسری رکعت چل رہی۔ نماز کی حالت ہی میں صحابہ سامنے والے صحابی کو جواب دیتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی یہ آیت نازل ہوئی، کہا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، لوگوں اللہ تعالیٰ کے لیے ادب و احترام کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تو یاد رکھو یہ چیز اس وقت ختم ہوگی۔ تو محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 3 باتیں ذکر کی تھیں۔ میں پہلی بات کی طرف مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ محترم حضرات، نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے لیے
اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ دیکھو نماز ایک ایسی عبادت ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء و رسول گزرے ہیں سب کی امتوں میں، سب کی شریعتوں میں نماز جیسی عبادت رائج تھی، قائم تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کے طرف اس بات کی وحی کی کہ وہ بھلائی کے کام کرے، اچھائی کے کام کرے، نیکی کے کام کرے۔ اس کے بعد کہا وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وہ نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ لوگ ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ محترم حضرات، اس آیت پر غور کرو، اللہ نے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، ہم نے ان رسولوں کی طرف، ان نبیوں کی طرف وحی کی، اس بات کا حکم دیا کہ وہ نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ کو ادا کرے۔ تو معلوم کیا ہوا، نماز صرف ہمارے مذہب میں نہیں ہے یا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی فرض تھی، ایسی بات نہیں، بلکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہر نبی اپنی امت کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ نماز کو قائم کرے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ دیکھو ان کی امتوں میں جو نماز تھی کچھ تعداد کم تھی، کسی کی امت پر دو وقت کی نماز فرضی، کہ کسی کی امت میں اور کچھ زیادہ تھی، کچھ کمی کے ساتھ۔ بس اتنا یہ بات یاد رکھیے کہ ہر امت میں نماز واجب تھی، ہر امت کے لیے نماز کا حکم دیا گیا تھا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اللہ نے مجھے وصیت دی، اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا کہ میں نماز قائم کروں۔ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، میں نماز قائم کروں اور زکوٰۃ ادا کروں۔ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، جب تک میرے جسم میں جان ہے، تب تک میں اللہ کی عبادت کرتے رہوں۔ تو معلوم ہوا ان آیات سے کہ نماز صرف ہماری امت پر فرض نہیں، امت محمدیہ پر واجب نہیں، بلکہ کیا ہے، ہر نبی کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنی امت میں نماز کو قائم کرائے۔ محترم حضرات، اس کے علاوہ یاد رکھو اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ دیکھو دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے، خواہ وہ مخلوقات جاندار ہو یا بے جان ہو، زباندار ہو یا بے زبان ہو، یاد رکھو ہر مخلوق اللہ کے لیے نماز قائم کر رہی ہے۔ ہر مخلوق، چاہے وہ مخلوق جاندار کیوں نہ ہو، چاہے وہ مخلوق بے جان کیوں نہ ہو، چاہے وہ مخلوق زباندار کیوں نہ ہو، چاہے وہ مخلوق بے زبان کیوں نہ ہو، پوری کی پوری مخلوق اللہ تعالیٰ کے خاطر نماز کو قائم کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، اے اللہ کے نبی کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاطر اس کی زمین میں جو کچھ مخلوقات ہیں، زمین پر جو کچھ مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تحلیل بیان کر رہے ہیں۔ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، اور یہ پرندے اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کر رہے ہیں، تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تحلیل بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ کہتا ہے كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، اللہ آگے کیا کہا؟ کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، دیکھو یہ جتنے بھی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات کو یہ معلوم ہے کہ ان کی نماز کیا ہے، ان کی تسبیح کیا ہے، ان کی تحلیل کیا ہے۔ محترم حضرات، اس آیت سے کیا بات معلوم ہوئی؟ اس آیت سے یہ بات صاف طور پر واضح ہوئی کہ جو بھی مخلوق، چاہے وہ زباندار ہو یا بے زبان، جاندار ہو یا بے جان، سب کو بھی معلوم، ہر مخلوق کو معلوم ہے کہ اس کو نماز کیسے ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو ان کا ذکر کر دیا، سب کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کو معلوم ہے کہ ان کی تسبیح کیا ہے، ان کی نماز کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر مخلوق نماز ادا کرتی ہے، ہمیں معلوم نہیں۔ یہ درخت، یہ پتھر، یہ شجر، حجر، یہ جو کچھ سامنے ہمارے مخلوقات ہیں، ہر نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا علم ہمیں نہیں ہے۔ بس ہمیں شریعت اس بات کو شریعت نے بتایا کہ یہ تمام چیزیں اللہ کے لیے نماز ادا کر رہے ہیں، تو ہم مانتے ہیں کہ نماز ادا کریں۔ محترم حضرات، اتنا ہی نہیں، یاد رکھو نماز کی فضیلت اور اہمیت کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ دیکھو شریعت کے پورے احکام اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ جب
ज़कात का मसला आया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान से हुक्म लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। हज का मसला आया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान से हुक्म लिए लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। इसके अलावा तलाक, खुला, जो कुछ तिजारत के मसाइल, जो भी मसाइल शरीयत में जिक्र कर दिए गए हैं, उन मसाइल को अल्लाह के नबी के पास बताना था। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए उन मसाइल को देकर अल्लाह के नबी के पास भेजा। लेकिन जानते हो नमाज का मसला क्या था? लेकिन जब नमाज की बारी आई तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान की तरफ उठा लिया। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन से आसमान की तरफ उठा लिया। सातों आसमान पर पहुंचने के बाद अल्लाह ताला उनसे हम कलाम करता है, बिना कोई वास्ते के, दरमियान में कोई भी नहीं है। अल्लाह ताला से हम कलाम हुई। उसके बाद क्या है, अल्लाह ताला ने उन पर नमाज को फ़र्ज़ किया। हदीस में आता है, बड़ा लंबा वाक़या है, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस है, मुख्तसर आपके सामने जिक्र करके अपनी बात को आगे बढ़ा दूंगा। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में मस्जिद हरम में मौजूद थे। उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम बुराक नामी एक जानवर लेकर आए। आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार करा लिए। उसके बाद अल्लाह के नबी उनको लेकर, अल्लाह के नबी को लेकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ निकले। पहले आसमान में गए तो आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे आसमान से एक नबी, दूसरे आसमान में एक नबी से, तीसरे आसमान में, चौथे आसमान से में, यहाँ तक कि कई सारी अंबिया की मुलाकात हुई। उसके बाद जब आप 7वें आसमान पर पहुँचे, उसके बाद सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे, तो उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ छोड़े और ख़ुद वहाँ से हट गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पर छोड़ दिए। छोड़ने के बाद खुद जिब्राइल वहाँ से हट गए। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से गुफ्तगू की, अल्लाह ताला से बातचीत हुई। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई सारी बातें बताई। उनमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि उनकी उम्मत पर 50 वक्त की नमाज़ें वाजिब हैं। उनकी उम्मत में 50 वक्त की नमाज़ें वाजिब है। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तोहफ़ा लेकर वहाँ से निकले तो रास्ते में मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं, ऐ मोहम्मद बताइए अल्लाह ने आज आपको कौन सा इनाम दिया है, कौन सा तोहफ़ा अता किया है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी खुशी के साथ कहते हैं कि देखो अल्लाह ने मेरे ऊपर, मेरी उम्मतियों पर 50 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मोहम्मद अल्लाह ताला के पास वापस लौट कर चले जाओ, अल्लाह के पास जाइए, जाकर अल्लाह से कहो, ऐ अल्लाह इसमें कुछ कम कर दे, इसमें कुछ तखफीफ कर दे। चुनांचे अल्लाह के नबी अल्लाह ताला के पास गए, अल्लाह ताला ने 10 नमाजें कम कर दी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम फिर ने कहा अब कितनी बच गई? कहा 40 नमाजें बच गई। फिर कहा नहीं आपकी उम्मत इसकी भी ताकत नहीं रखती, जाओ अल्लाह के पास दोबारा लौट कर चले जाओ और अल्लाह ताला से तखफीफ का सवाल करो। चुनांचे अल्लाह के नबी गाते रहे, यहाँ तक कि 5 नमाजें बच गई, यहाँ तक कि 5 नमाजें बच गई। जब 5 नमाजें लेकर अल्लाह के नबी वापस लौट रहे थे तो उस वक्त फिर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मूसा ने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब बताओ कितनी नमाजें बच गई, अब बताओ कितनी नमाजें बच गई? तो उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा देखो सिर्फ 5 नमाजें बच गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, जाओ जाकर मज़ीद तखफीफ का सवाल करो, अल्लाह से कहो ऐ अल्लाह और इन नमाजों में कम कर दे। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब देते हुए कहते हैं, नहीं मैं अब मेरे रब के पास जाने से आर महसूस कर रहा हूँ, मुझे शर्म आ रही कि मैं जाकर तखफीफ का सवाल करूँ। चुनांचे वो 5 नमाजें लेकर लौट रहे थे तो उस वक्त आसमान में निदा बुलंद हुई, आसमान में आवाज़ आई, कहा कि देखो ये 5 नमाजें जो अमल करने के एतबार से 5 नमाजें हैं, लेकिन याद रखो अज्र व सवाब के एतबार से ये 5 नमाजें नहीं बल्कि इन पर 50 नमाजों का सवाब लिख दिया जाएगा, 50 नमाजों का सवाब लिख दिया जाएगा। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से 5 नमाज़ें लेकर आए। मोहतरम हज़रात, मूसा अलैहिस्सलाम ये बात इसलिए कह रहे थे कि मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर 2 नमाज़ें फ़र्ज़ थी, उनकी कौम वो 2 नमाज़ें अदा करने भी कोताही करती थी, सुस्ती करती थी। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम को ये चीज़ देखने में मिली तो आपने तखफीफ का सवाल किया। तो बताना ये चाहता हूँ मोहतरम हज़रात, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि देखो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं, लेकिन याद रखो अज्र व सवाब के एतबार से 5 नहीं, अज्र व सवाब के एतबार से ये 5 नहीं है बल्कि अज्र व सवाब के एतबार से इस पर 50 नमाजों का सवाब है, 50 नमाजों का सवाब अल्लाह ताला ने इस पर, ये अल्लाह ताला का फजल है, अल्लाह ताला का करम है।
تو یاد رکھو مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ نماز کے مسئلے میں ہمارا حال کیا ہے، ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ محترم حضرات، نماز کی اہمیت و فضیلت کے لیے میں یہی کہنا کافی ہے کہ یاد رکھو نماز سکون کا ذریعہ ہے، دلوں کا آرام، دلوں کا چین، دلوں کا سکون نماز میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دلوں کا سکون ہے۔ نماز پڑھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، نماز پڑھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ نے کہا نماز میں، یا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی عبادت میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے، دلوں کا اطمینان ہے، دلوں کا چین ہے۔ اسی لیے جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ جب کوئی بھی مصیبت آتی، کوئی پریشانی آتی، اللہ کے نبی فوراً نماز میں کھڑے ہو جاتے، فوراً کیا ہوتے ہیں؟ نماز میں کھڑے ہو جاتے۔ آج ہم بے چینی کا شکار ہیں، ہر ایک شکوہ کر رہا، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، فلاں چیزیں ہم پر ہو رہی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نماز کے مسئلے میں کوتا ہے۔ اللہ کے نبی کو کوئی بھی مصیبت آتی نماز کے لیے کھڑے ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال سے کہتے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال اٹھو نماز کو قائم کرو، اس نماز کو قائم کر کے ہمیں سکون عطا کرو، ہمیں چین عطا کرو۔ اللہ کے نبی بلال سے کہتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، دیکھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا۔ تو محترم حضرات یاد رکھو نماز کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں دلوں کا سکون اور آرام ہے۔ محترم حضرات اتنا ہی نہیں، یاد رکھو نماز یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت نماز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال کر رہے تھے، انتقال سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی تعلیم دی وہ نماز ہے۔ حدیث میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا راوی حدیث ہیں، بیان کرتی ہیں پیر کے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دن ہے، پیر کا دن یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دن ہے، تو اس وقت کی حدیث بیان کرتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود میں ہیں، اللہ کے نبی میرے گود میں ہیں۔ اس وقت ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر اللہ کے نبی کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، ان کے کمرے میں ایک مسواک تھا، ان کے ہاتھ میں ایک مسواک تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے گود میں تھے، جیسے ہی عبد الرحمن بن ابو بکر اندر داخل ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے اس مسواک کی طرف اشارہ کرنے لگے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کو دیکھی تو سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی سے عائشہ سوال کرتی ہیں کہ آپ مسواک کو چاہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کہا کہ ہاں میں مسواک چاہتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی عائشہ رضی اللہ عنہا عبد الرحمن سے مسواک کو لیتی ہیں، لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھما دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخری وقت تھا، اتنی طاقت اور طاقت نہیں تھی کہ وہ مسواک کر لے۔ چنانچہ کیا کی عائشہ رضی اللہ عنہا اس مسواک کو لے کر اپنے منہ میں چبایا، اس کو ملائم کیا، اس کو نرم کیا، نرم کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مسواک کو دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے ہیں۔ عائشہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک ایسا مسواک کیے، اس سے پہلے اس طرح مسواک آپ نے نہیں کیا، اتنا عمدہ انداز میں اچھے طریقے سے آپ نے مسواک کیا۔ مسواک کو کرنے کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ رہے تھے، کچھ بول رہے تھے، کہتے ہیں میں اپنے کانوں کو اللہ کے نبی کے منہ کی طرف لے گئی، میں اپنے کانوں کو اللہ کے نبی کے منہ کی طرف لے گئی۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، اللہ کے نبی بول رہے تھے، کہہ رہے تھے، کیا کہا الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم۔ اللہ کے نبی کہہ رہے تھے لوگوں نمازوں کی پابندی کرو، لوگوں نمازوں کی پابندی کرو، لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو، وما ملکت ایمانکم، لوگوں تمہارے ماتحت، تمہارے انڈر، تمہارے ماتحت جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ عائشہ بیان کرتی ہے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کی تشہد کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، اٹھا کر کہتے ہیں اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی۔ یہ کہنے کے بعد آپ کا ہاتھ نیچے گر گیا، کہا اللہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نیچے گر گیا۔
اسی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے. محترم حضرات, اس واقعے سے کیا بتانا چاہتا ہوں؟ اس واقعے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت جو انسان مرنے کے بعد اپنے قوم اور قبیلے کے لیے کرتا ہے, وہ وصیت اللہ کے نبی کی جو اپنی امت کے حق میں اگر کوئی وصیت تھی تو وصیت یہی تھی کہ الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم. لوگوں, نمازوں کی حفاظت کرو, نمازوں کو قائم کرو. وما ملکت ایمانکم, اور تمہارے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. محترم حضرات, اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے اور آپ کو اپنا حساب لینا چاہیے, دیکھنا چاہیے. ہم محبت نبی کا دم بھرتے ہیں, عاشقان رسول کہتے ہیں, نہ جانے کیسے کیسے الفاظ کہتے ہیں نبی کے لیے سر کٹانے کے لیے تیار ہے. کیا موجودہ دور میں آپ کسی کو نہیں دیکھا جو مرتے وقت اگر کسی نے نصیحت کر کے مر گیا, اگر اس کی اولاد اس کی نصیحت پر عمل نہیں کرتی تو لوگ کہتے ہیں کتنا بد نصیب آدمی ہے, کتنا برا آدمی ہے. باپ نے فلاں چیز کی وصیت کی, ماں نے فلاں چیز کی وصیت کی, فلاں آدمی نے فلاں بیٹے کو فلاں وصیت کی, لیکن باپ نے بیٹے نے وصیت کو پورا نہیں کیا. لوگ برا بھلا کہنا چاہتی, لوگ برا بھلا کہنا شروع کر دیتی ہیں. مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر کتنا ہم نبی کے لیے گردن کٹانے کے لیے تیار ہیں. ہم نبی کے لیے کیا ہے بڑے بڑے جملے استعمال کرتے ہیں. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا جب مسجد سے گونجتی ہے تو ہم رخ بدل لیتے ہیں. ایک راستے سے نکل رہے تھے, جیسے ہی اذان سنی تو ہم خاموشی سے اس راستے کو ہی بدل دیتے ہیں. محترم حضرات, کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے؟ کیا یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل ہے؟ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے, اپنا حساب لینا چاہیے, جائزہ لینا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تعلیم, عمدہ تعلیم دیتے ہوئے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت یہی تھی کہ دیکھو نمازوں کی حفاظت کریں, نمازوں کو قائم کریں. تو یاد رکھو کتاب و سنت میں نمازوں کی بہت بڑی اہمیت آئی ہے. مجھے اور آپ کو یہاں بیٹھ کر حساب لینا چاہیے, جائزہ لینا چاہیے کہ اس عبادت میں ہمارا طریقہ کیا ہے, اس عبادت میں ہمارا حال کیا ہے, ہمارا معاملہ کیا ہے, ہم نماز کو کیسے پڑھ رہے ہیں, نماز کو کس طرح ادا کر رہے ہیں. ہمیں حساب لینا چاہیے. محترم حضرات, اتنا ہی نہیں, جانتے ہو شریعت اسلامیہ کہیں بھی کسی پر سختی کرنے کی تعلیم نہیں دی الا ماشاءاللہ. بہت کم جگہ ایسے ہیں جہاں پر شریعت نے انسانوں کو تعدیباً کارروائی کرنے کا حکم دیا. مارنا یا کچھ اور سزا دینا بہت کم جگہ, بہت کم جگہ ہے جہاں پر کیا ہے تعدیباً کارروائی کرنے کا حکم دیا. جانتے ہو ان تعدیباً کارروائی جو کرنے کا جہاں پر حکم دیا اس میں سے ایک نماز ہے, اس میں سے ایک نماز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو, ان کو کہو کہ وہ نماز پڑھے, نماز قائم کرے. کیا کہا گیا؟ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین. اللہ کے نبی نے کہا اگر 7 سال کے بعد آپ نے حکم دیا, اس کے بعد 10 سال تک عمر تک مہلت ہے, لیکن جیسے ہی 10 سال کی عمر کو پہنچ گئے اور نماز قائم نہ کرے, اللہ کے نبی نے کہا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا, اس پر ان کو مارو, اس پر ان کو سختی کرو, مارو. اللہ کے نبی نے کہا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین. جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے, اگر نماز کی پابندی نہ کرے, نماز کو قائم نہ کرے, تو آپ ان کو مارو, سزا دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارنے کا حکم دیا. جانتے ہو شریعت میں بہت کم ایسی چیزیں ہیں جہاں پر تعدیباً کارروائی کرنے کا حکم دیا گیا. بہت کم چیزیں, بہت کم جگہ ہیں. محترم حضرات, مجھے اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز کے مسئلے میں اپنے بچوں کو تعدیباً کارروائی کی ہو. کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز کے مسئلے میں تعدیباً کارروائی کی ہے. مجھے اور آپ کو اس چیز کا جائزہ لینا چاہیے. دنیا کے مسئلے میں ہم بہت آگے ہیں, دنیا کے اعتبار سے بہت آگے ہیں. اگر کوئی بچہ کام کاج نہیں کرتا, گھر میں بیکار رہتا, تو والدین کیا کرتے ہیں؟ مارتے ہیں, سخت سے سخت سزا دیتے ہیں, کہتے ہیں جاؤ جا کر کماؤ, تم بیکار گھر میں بیٹھے ہو, بیکار گھر میں بیٹھے ہو, کچھ کرتے ورتے نہیں ہو, جاؤ کماؤ, کچھ دھماؤ, کچھ جوڑو جماؤ. یہ زندگی کے لیے ہے. آخرت کا کیا مسئلہ ہے؟ یہاں تک کہ مسئلہ کہاں تک آتا, جب اگر کوئی کماتا دھماتا نہیں تو کہتے نکل جا میرے گھر سے, اس گھر میں رہنے کی تجھے ضرورت نہیں ہے, نکل جاؤ میرے گھر سے, اس گھر میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. جب تم کماتے نہیں ہو, بیکار بیٹھ کر کھانا چاہتے ہو, تو یہاں بیکار کھلانے پلانے والا کوئی نہیں, گھر سے نکل جاؤ. ہم کہتے ہیں نماز کے مسئلے میں کبھی کہا دنیا کے اعتبار سے ہم بہت اسمارٹ بن گئے, دنیا کے اعتبار سے ہم بہت آگے نکل گئے. سوچنا یہ چاہیے کہ دین کے اعتبار سے ہم نے کہا
آخرت میں کام آنے والی چیز، آخرت میں کام آنے والی چیز نماز ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ نماز کے اعتبار سے ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہم لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کریں، اپنے اولاد کے ساتھ کیسا حکم دے دیں۔ محترم حضرات، شریعت جانتے ہو روز اول ہی سے آدمی بلوغت کے بعد کئی ساری چیزیں فرض ہوتی ہیں۔ جب آدمی بالغ ہو جاتا تو اس وقت کئی ساری چیزیں فرض ہوتی ہیں، لیکن نماز کا مسئلہ کب؟ ابتدا ہی سے نماز کی تعلیم دی گئی، جسے شروعات کہتے ہیں، نہیں شروعات ہی سے کیا ہے، انسان کو نماز کے بارے میں بچے سے شروع کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹے چھوٹے بچے مسجد کو آیا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ آج جانتے ہو موجودہ دور میں کیا ہوتا؟ چھوٹے بچوں کو مسجد لانا منع ہے، بورڈ لکھ کر ڈال دیتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانا منع ہے، بورڈ لکھ کر ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یہ بات نہیں ذکر کی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، آپ اپنے نواسے کو لے کر آئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، آپ کے نواسے آپ کے کندھے پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں سجدے میں ہیں، صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہے تو کیا ہے، آپ کے نواسے آپ کے کندھے پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں، راوی حدیث روایت کرنے والے کہتے ہیں مجھے ڈر ہو گیا، مجھے خدشہ ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نماز کی حالت میں قبض کر دی گئی ہو، آپ انتقال کر گئے ہوں۔ چنانچہ صحابی کیا کہتے ہیں، کہا میرا دل بے چین ہوا تو میں نماز کی حالت میں ہی سر اٹھا کر دیکھتا ہوں تو کیا ہے، اللہ کے نبی سجدے میں ہے اور آپ کے نواسے آپ کے کندھے پر چڑھ کر بیٹھے۔ آپ انتظار کر رہے ہیں کہ کب نواسے کندھے سے اتر جائیں اور میں سجدے سے اٹھ جاؤں۔ اللہ اکبر، سوچو کتنا لمبا وقت تھا۔ صحابی نے کہا انتقال کر کے میں اس خدشے سے اٹھ گیا اور دیکھا کہ کیا ہے، آپ کے نواسے آپ کے کندھے پر چڑھے ہوئے، تو میں نے دیکھا کہ آپ کے کندھے پر آپ کے نواسے چڑھے ہوئے، آپ انتظار کر رہے ہیں کہ بچہ اتر جائے اور میں سجدے سے اٹھ جاؤں، سجدے سے اٹھوں۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے نواسے اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کے بعد کیا ہے، نماز کو پوری کی۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ بچوں کو مسجد نہ آؤ، یہ بات نہیں کی کہ مسجد کو آپ اپنے بچوں کو مساجد سے بچا لو یا بچوں کو مسجد میں نہ لو، اللہ کے نبی یہ بات نہیں کی۔ اس بات کو اللہ کے نبی نے ذکر کیا۔ اور حدیث میں غور کرو، اللہ کے نبی تو کی نماز متاثر ہو رہی، ساتھ میں جتنے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں پورے کی نماز متاثر ہو رہی، کچھ نہ کچھ اثر ہو رہا۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی نے بچوں کو مسجد میں لانے سے منع نہیں کیا۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، مصلی پہ گئے، عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز شروع کی۔ اچانک کیا ہوا، پیچھے خواتین میں سے کوئی بچے کو لے کر آئی تھی صحابیہ، بچے کے رونے کی آواز آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فوراً نماز کو تلاوت کو کم کر دیا اور نماز کو مختصر کر کے نماز ختم کر دیا۔ جانتے ہو کیا کیا؟ نماز کو پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں، کہا اے صحابہ، میری یہ آرزو تھی، میری یہ خواہش تھی، میری یہ تمنا تھی کہ میں نماز کو لمبی کروں، لیکن میں نے سنا کہ کوئی بچہ رو رہا ہے جس کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے میں نے کیا کیا، تلاوت مختصر کر دی۔ کیا بولے؟ اس لیے میں نے کیا کیا، تلاوت کم کر دیا، لمبی تلاوت قرات کرنا چاہتا تھا، اس قرات کو میں نے مختصر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف ہوتی۔ اللہ کے نبی یہ نہیں بولے کہ بچوں کو مت لاؤ، اللہ کے نبی تب بھی نہیں بولے، کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا۔ آج بچوں کو لانے پر پابندی لگا دی جاتی ہے، کوئی قوانین لاگو کر دیا جاتا ہے۔ محترم حضرات، یاد رکھو، شریعت ہمیں روز اول ہی سے بچوں کی تربیت میں، خاص کر کے نماز کے مسئلے میں حکم دیا کہ وہ بچوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے۔ اور دوسری بات، بچوں کو نماز پڑھنے کی پابند بنائیں۔ مسئلہ کیا ہے جانتے ہو؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب گھر کے بڑے ذمہ دار بے نمازی ہو تو بچے وہ نمازی بن نہیں سکتے۔ مسئلہ یہی ہے، ایک ماں ہے جو بے نمازی ہے، اگر وہ اپنی بچی سے کہے کہ نماز پڑھ لے تو وہ بچی نمازی نہیں بن سکتی۔ ایک باپ ہے جو بے نمازی ہے، اگر وہ اپنے بچے سے کہے نماز کو قائم کرو، نماز پڑھو، تو وہ بچہ نمازی نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہ بچے بڑوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، بچے بڑوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، ان سے تربیت حاصل کرتے ہیں۔ جب قوم کے بڑے لوگ، گھر کے بڑے ذمہ دار سیدھے نہ ہو تو وہ بچے سیدھے نہیں ہو سکتے۔ پہلی ذمہ داری کیا ہے، بڑے پابند بن جائیں، بڑے اس کو سمجھے، بڑے پابند بن جائیں تو بچے بخوبی اس کو عمل کریں گے۔ آپ کھڑے ہو کر، آپ آئیے مسجد کی طرف، آپ کے بچے آپ کے ساتھ دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ آپ نماز پڑھیے، آپ کے بچے بھی پڑھنا شروع کر دیں گے۔
تو بڑوں کی تربیت یہ بچوں کے لیے ضروری ہے. جب بڑے بچے سے صحیح طریقے پر صحیح راستے کو اختیار کر دیں گے تو بچے بخوبی اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے, بخوبی اس پر عمل کر دیں گے. تو محترم حضرات, یہاں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھو بچوں کو شریعت اسلامیہ نے تادیباً کارروائی کرنے کا جو حکم دیا, کس کے خاطر؟ نماز کے خاطر. تو مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس مسئلے میں کتنا عمل کرتے ہیں. اس مسئلے میں میرا اور آپ کا طریقہ کیا ہے, رویہ کیا ہے, یہ سوچنا چاہیے. اختصار کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے خلاصہ پیش کرتا ہوں. دیکھو شریعت اسلامیہ میں عبادات کئی طرح کے ہیں, لیکن ان میں سب سے اہم اور العبادات جو ہے وہ نماز ہے. انسان کو نماز کا پابند بننا چاہیے, نماز کی حفاظت کرنا چاہیے. اس کے بعد یاد رکھو شریعت اسلامیہ میں نماز کی کئی ساری اہمیتیں آئی. سب سے پہلی بات یہ ہے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نماز کا حکم, ہر امت میں نماز کا حکم دیا گیا. دوسری بات یہ ہے زمین میں رہتے ہوئے ہر مخلوق, چاہے وہ بے جان ہو, جاندار ہو, زباندار ہو, بے زبان ہو, ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے, نماز کو قائم کر رہے. اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ دیکھو شریعت اسلامیہ کو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا, لیکن نماز کا مسئلہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو آسمان کی طرف اٹھا لیا. اس کے بعد نماز کی فرضیت ہوئی. اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ دیکھو نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں ہمارے دلوں کا سکون اور اطمینان ہے. اس کے بعد یاد رکھو نماز ایک ایسی چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے. اس کے بعد یاد رکھو نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جس میں بچوں پر, اولاد پر تادیباً کارروائی کرنے کا حکم دیا گیا. تو ان تمام چیزوں سے نماز کی اہمیت کو واضح ہوتی ہے. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اب اس مسئلے پر غور کریں کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں, ہم کیسی عبادت کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شریعت اسلامیہ کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, نماز کے پابند بنائے, توحید پر قائم رکھے, اسلام پر قائم رکھے. جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو. آمین یا رب العالمین.